مولانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم لا نعذ ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صلوات بر محمد وآلہ ارادہ تو کچھ اور پڑھنے کا لے کے آیا تھا، لیکن ذہن میں یہ بھی صاف نہیں تھا کہ مصائب پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے۔ حاجی صاحب سے بھی معلوم کیا اور علی بھائی سے بھی بات ہوئی، تو میں سوچ رہا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظیم ذات پڑھنے کے لیے، کیونکہ پہلی مجلس وہی پڑھنا تھی جو اتفاقاً نہیں پڑھ سکا، تو پورا دل اور دماغ اس کے لیے ایک دم آمادہ تھا، تیار تھا۔ لیکن ابھی علی بھائی نے ذکر کیا کہ 1 شعبان شہزادی کی ولادت ہے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان مولا عباس، 5 شعبان امام زین العابدین علیہ السلام، 7 جناب قاسم اور 9 یا 11 تاریخ جناب علی اکبر۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ کربلائی ہے۔ تو ان تاریخوں کے بیچ میں پہلی تاریخ بڑی بہن، پھر 1 دن کا گیپ، اس میں کوئی ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ 3 کو چھوٹا بھائی دنیا میں آیا، 4 کو وہ بھائی آیا کہ جو پردے کی ضمانت تھا۔ تو 1 تاریخ بچتی ہے پہلی اور تیسری کے درمیان، دوسری تاریخ۔ تو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس تاریخ میں چونکہ ہمارے یہاں کوئی تاریخ ایسی ہے نہیں کہ جو کسی اور کا تذکرہ کیا جائے، تو پہلے سے اس تاریخ میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے اس تاریخ کو منسوب کیا گیا۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ تاریخ میرے حصے میں آ گئی، چونکہ اس ذاکری اور خطابت کے چکر میں آدمی اگر ممبر پہ آئے اور کچھ نہ پڑھے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا گیا ہو۔ بہت سے ایسے نوادر موضوعات اور نادر موضوعات کہ جو ممبر کی تاریخ میں کبھی پڑھے نہیں جاتے تھے، جب باقاعدہ خطابت کا ایک دور شروع ہوا تو میں نے اس میں یہ طے کیا کہ ان شخصیتوں پر زیادہ پڑھا جائے کہ جن کا عمومی طور پہ ممبر پہ نام نہیں لیا جاتا۔ اس مناسبت سے امام حسن کے حوالے سے آپ حضرات کے درمیان پڑھ چکا ہوں۔ امام حسین کے ذکر کے علاوہ تو مجلس ہو ہی نہیں سکتی، ساری دنیا پڑھتی ہے۔ مولا کائنات کا ذکر نہ آئے تو مجلس اچھی لگتی ہی نہیں ہے، چونکہ پیغمبر کہہ چکے زینوا مجالسکم بذکر علی، سجتی ہی نہیں ہے مجلس کہ جب تک علی کا ذکر نہ ہو جائے۔ اور باقی اس کے علاوہ خانوادہ آل محمد میں جتنی شخصیات ہیں وہ مجہول القدر ہیں یا مجہول المطالعہ ہیں کہ ان کے بارے میں پڑھا نہیں جاتا، نہ ممبر پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو میں ان شخصیتوں پہ پڑھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کا بھی حق ادا ہو جائے اور مجمع کو کچھ پتہ چل جائے۔ اس مناسبت سے غالباً آج سے 6 سال پہلے میں نے جناب ام کلثوم کے حوالے سے تھوڑی سی محنت کی تھی،
ارادہ یہ تھا کہ کم سے کم ایک مجلس تیار ہو جائے کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں جتنا پڑھوں بس وہ اس شہزادی کے حوالے سے ہو۔ مگر کرم اللہ کا دیکھیے کہ میں آدھا گھنٹہ سوچ کے چلا تھا، میرے مولا کا کرم شامل حال ہوا، مکمل عشرہ تیار ہو گئے بی بی ام کلثوم کے حوالے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجلس میں میں عشرہ نہیں پڑھ سکتا اور سارے فضائل کو سمیٹ نہیں سکتا، تو میری نظروں میں ان 10 مجالس میں جو 10 مجلسوں کی جان ہے وہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں سوچتا کہ لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں، میرا اپنا مزاج یہی ہے کہ جب منبر پہ آ گئے تو یہ مجمع بھلے ہی کم ہو مگر نورانی مجمع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ تک اگر میری بات پہنچتی رہے، سجاد چچا آ گئے، حاجی صاحب یہ اتنا مجمع کافی ہے، اگر اور نہ بھی آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق میں تو ادا کر دوں گا، آپ کر سکتے ہیں یا نہیں وہ بھی مجھے ایک جملے میں پتہ چل جائے گا۔ سورہ مبارکہ انفال کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا میرے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ شہزادی جب دربار یزید میں گئی تھی تو اس آیت کے ذریعے یزید کو ذلیل کر رہی تھی۔ میں پڑھ گیا، آپ نے شاید آیت پہ غور نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے علی کی بیٹی نے یزید کے منہ پر تماچوں پر تماچے رسید کیے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ مکمل خطبہ دینے کے بعد علی کی بیٹی نے اس آیت پہ کلام کو ختم کیا تو یزید بولنے کے لائق نہ رہا۔ اب ترجمہ حوالے کروں تاکہ آیت کا مزاج آپ کو سمجھ میں آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی کی منت سماجت کیے ترجمہ حوالے کر رہا ہوں، اگر ترجمہ پہنچ جائے تو بول کے ضرور بتا دیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، وَعْلَمُوا جان لو، دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ اللہ انسان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ دل الگ ہو انسان الگ ہو؟ دل الگ رہے انسان الگ رہے اور انسان زندہ ہو؟ ناممکن سی بات ہے۔ دھڑکنوں کے آنے جانے سے انسان زندہ ہوتا ہے، مگر خدا کیا کہتا ہے کہ میں دل اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ اور اہل بیت پر بھونکنے والا یہ یاد رکھے کہ پلٹ کے آنا میرے پاس ہے، تو دنیا میں اگر زبان چلے تو سوچ کے چلانا کہ کہیں میں حائل نہ ہو جاؤں۔ ترجمہ میں نے پڑھ دیا، آیت میں نے پڑھ دی، آیت کا ترجمہ بالکل ایک ایک لفظ کے ترجمے کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کا نام صرف 2 جملوں میں لیا جاتا ہو، مدینے واپس آئی ہیں تو آپ کا مرثیہ پڑھا گیا بس، یا راہ کوفہ و شام میں جب صدقے کی کھجوریں بچوں تک آئی تو بی بی نے کھجوریں لے کے پھینک کے کہا ان الصدقۃ علینا حرام، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یہی 2 جملے پڑھے جاتے، مسائل میں بھی تذکرہ نہیں ہوتا، فضائل کی تو بات ہی جانے دیجیے۔ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ ان فضائل کے لیے طبیعتیں تیار نہیں ہوتی۔ طبیعت بہل جاتی ہے خیبر سے، خندق سے، جنگوں سے، تو آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ پڑھتے رہو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ساری چیزوں سے نظر بچا کر صرف شہزادی پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے جب آپ کا نام نامی پڑھا تو کیا نام ہے شہزادی کا؟ ام کلثوم۔ اس نام کے حوالے سے علامہ نور الدین جزائری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنت رسول،
اس میں جناب ام کلثوم کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا. واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت آمادہ ہو جائے، ورنہ مجھے آنا موضوع کی طرف ہے. ارشاد فرماتے کہ عقد ہوا جناب اون ابن جعفر طیار کے ساتھ. آ گئی گھر میں، اون بھی نام ملتا ہے، محمد بھی نام ملتا ہے. تو آئیں جناب اون کے یہاں، عقد ہو گیا، گھر میں تھی. عالم یہ تھا کہ سخاوت کا جیسا دروازہ فاطمہ کا تھا، وہی در ام کلثوم کا تھا. مطلب کیا ہوا؟ نہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ گیا، نہ یہاں سے خالی ہاتھ گیا. تو سائلوں کو پتا تھا کہ ملتا کہاں سے ہے، تو ہر سائل در ام کلثوم تک آتا تھا. ایک دن شہزادی نماز پڑھ رہی تھی، بہت توجہ سے سنیے گا چونکہ زندگی بھر کی محنت ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بی بی مصلی پر تھی، نماز ختم ہوئی، دروازے پہ کوئی سائل آیا، اے اہل بیت رسالت، کوئی مانگنے والا آیا ہے، دامن امید کو پر کر دو. شہزادی مصلی سے اٹھی، گھر میں گئی، اندر جا کے دیکھا گھر میں دینے کے لیے کچھ موجود نہ تھا. بیوی مصلی پہ آئی، مصلی پہ بیٹھی، ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد آنکھ سے آنسو چلے اور ایک جملہ کہا، مالک آج پہلا موقع ہے کہ مانگنے والا کھڑا ہے اور اہل بیت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس اتنا کہا، آنکھ سے آنسو چلے، قدرت کے حجاب میں زلزلہ آیا، آنسو دامن تک آئے نہ تھے، اللہ نے موتیوں میں بدل ڈالے. اللہ دیکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، پوری زندگی کی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو مجھے شکوہ نہ ہو کہ سننے والا مجمع نہیں تھا. شہزادی کی آنکھ سے آنسو چلے، دامن تک پہنچے نہ تھے، جو آنسو پانی کی صورت میں تھے اسے اللہ نے سفید موتیوں میں بدل دیا. اب جتنے آنسو تھے اتنے خزانے میں بدلتے چلے گئے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے غور نہیں کیا. اما یہ معجزہ تو امام کے ہاتھوں میں تھا. اگر ہاتھوں کو دھویا، اللہ اکبر، اگر ہاتھوں کو دھو دے تو زر و جواہر میں بدل دے، مگر کلثوم کی آنکھوں سے بہنے والا پانی بالکل امام کے معجزے جیسا تھا. چلا موتیوں میں بدل گیا. بی بی نے موتی اٹھائے، سائل کے حوالے کر دیے. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. اب یہاں پہ غور کیجئے گا. ایسے تو یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں ہزاروں لاکھوں علماء کا مجمع ہو اور وہ مجمع صرف مجلس سنے نہیں، اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، گھٹنوں پر، پیروں پر، منبر تک چلا آئے، میرے ہاتھ چوم لے تو بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا جو کہنے جا رہا ہوں. نام کیا ہے شہزادی کا؟ ام کلثوم. اب اگر آپ بولیں گے تو میرا پڑھنا آسان ہوگا. کیا نام ہے بی بی کا؟ ام کلثوم. نام کے معنی کیا ہے؟ جتنے اردو لغت لکھنے والوں نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا کلثوم کی ماں. ام کے معنی ماں، کلثوم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. اچھا، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کر لی، فیروز اللغات جیسے، تو ان لوگوں نے آگے لکھ دیا کلثوم کی ماں یا علی کی بیٹی. یا دو جگہ یہ نام اور ملا. ایک جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹی، اس کا بھی نام ام کلثوم تھا، تو انہوں نے لکھ دیا کہ ذو النورین کی زوجہ. یہ بہت بڑی محنت تھی. خلیفہ اول کی بیٹی کا بھی نام ام کلثوم تھا، تو کسی نے آگے بڑھ کے لکھ دیا کہ خلیفہ اول کی بیٹی کا نام. لغت میں ہوتا کیا ہے؟ معنی کسی نے نہیں لکھے. کسی نے کہا اس کی بیٹی، اس کی زوجہ، علی کی بیٹی، محمد کی بیٹی، مگر معنی کسی نے نہیں لکھے. صاحب منتہی الادب نے ام کلثوم کے معنی لکھے. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا کے لیے اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ایک ایک آدمی اٹھ کے بتا دے کہ جملہ پہنچ گیا. صاحب منتہی الادب فرماتے ہیں ام کلثوم کے معنی پھریرے کی ماں. اللہ دیکھیے، یہ علم آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. علم بغیر پھریرے کے بنتا نہیں ہے. پھریرے کی ماں مطلب بالکل آسان کرو ترجمہ، علم کی ماں.
اللہ اکبر. دیکھیں میں سمجھ رہا تھا کہ میرا اسی جملے پہ ساری محنت سوارت ہو جائے گی اور پورا مجمع بول کے مجھے بتائے گا پھریرے کی ماں، علم کی ماں، پارچے کی ماں، علم کے کپڑے کی ماں. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. اما شب عاشور جب اولاد نہ ہونے کا بی بی کو رنج ہوا، عباس نے آ کے کیا کہا تھا؟ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مجھے حسین پر اپنا بیٹا بنا کے صدقہ کر دیجئے، میں بھی آپ کے بیٹے کے جیسا. سلام اللہ علیہ پر باواز بلند سلوات. ام کلثوم پھریرے کی ماں. اب سمجھ میں آیا؟ جس بی بی پر عباس جیسا بھائی قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں ام کلثوم. تھوڑا سا اسی لفظ پہ اور غور کیجئے تو مجھے بھی محسوس ہوگا کہ میں جو سوچ کے آیا تھا وہ میں نے بدل دیا. تو میں نے غلط نہیں بدلا. جو بیٹھا ہے مجمع وہ یہ سننے کے لائق ہے. بھروسہ تو سماعتوں پہ مکمل ہے مگر یہ جملے ہر مجمع میں پڑھے نہیں جاتے. جو مجمع جانتا ہے، جو مزاج پہچانتا ہے تو اس مجمع کے حوالے یہ کیا جا سکتا ہے. ورنہ جہاں پہلی مرتبہ جاؤں تو وہاں میں کبھی اس کو پڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجمع کا مزاج کیا ہے. لیکن اتنی مجلسیں آپ میری سن چکے تو اب آپ پہ مجھے بھروسہ ہے، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے. ام کلثوم، کلثوم کی ماں، سب نے یہی ترجمہ کیا. ایمانداری سے بتائیے اگر یہ نام ماں باپ نے خود رکھ دیا ہوتا اور ماں باپ میرے اور آپ کے ماں باپ جیسے ہوتے جن کے پاس علم نہ ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نام رکھ دیا، نام کا کوئی مطلب نہیں ہے، نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کلثوم کی ماں، حالانکہ جناب ام کلثوم کی اولاد تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اس حوالے سے بہت دیکھا، شجروں کی کتابوں تک کو دیکھا مگر بی بی کی کوئی اولاد نہیں ملی کہیں سے کہیں تک. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو جو نام دیا گیا تھا ام کلثوم، کلثوم کی ماں، تو اولاد تو ہونی چاہیے تھی. اولاد کوئی ہے نہیں شہزادی کی تو پھر ایسا نام دینے کا فائدہ کیا کہ اولاد ہے نہیں اور نام ایسا دے دیا گیا. تو اگر کسی جاہل نے نام دیا ہوتا تو میں نہ پڑھتا. لیکن خانوادہ اہل بیت میں ہوتا کیا تھا؟ بچے فاطمہ کے پیدا ہوتے تھے، نام خدا رکھتا تھا. اللہ، دیکھیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. بچے فاطمہ کے ہوتے تھے، نام خدا رکھتا تھا. جب امام حسن کی ولادت ہوئی، مولا کائنات سے کہا آقا نام رکھیے، تو علی نے کیا کہا تھا کہ میں نبی پر سبقت نہیں کر سکتا. نبی آئے بچے کا نام رکھا، کہ حضور میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے کہا میں اس پر سبقت نہیں کر سکتا. اللہ نے نام بھیجا، بچے کا نام حسن رکھو. حسین کی ولادت پر بھی ایسا ہی ہوا، زینب کی ولادت پر بھی ایسا ہی ہوا، ام کلثوم کی ولادت پر بھی ایسا ہی ہوا. یہ عرب کے کسی گھر کا نام نہیں تھا کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، باپ گھر سے باہر نکلا، بلی دبے پاؤں جا رہی تھی، بیٹے کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ. یہ عرب کا کوئی اور تھوڑا ہی تھا. ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، باپ گھر سے باہر نکلا، مجمع لگا ہوا دیکھا، بیٹے کا نام رکھ دیا ابن المجمع، مجمع کا بیٹا. باپ کے بیاں بیٹے کی ولادت ہوئی، گھر سے باہر نکلا، زیادہ لوگوں کو کھڑا دیکھا، بیٹے کا نام رکھ دیا ابن زیاد. یہ کوئی عرب کا گھر تھوڑا ہی تھا. بیٹے کی ولادت ہوئی، باپ گھر سے نکلا، کتا بھونکتا ہوا جا رہا تھا. اب مجھے کہنا نہ پڑے، نام رکھ دیا بھونکنے والا. تو نبی کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا. بیٹا یا بیٹی کی ولادت ہوئی، اللہ کی طرف سے نام آتا تھا. اچھا اگر اس بی بی کا نام آپ یہ بھی نہ مانیے کہ اللہ نے بھیجا، محمد نے تو رکھا تھا. ایمانداری سے بتائیے کیا پیغمبر اپنی بچی کو ایسا نام دے سکتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ علامہ نور الدین جزائری بنت رسول میں ایک جملہ تحریر فرماتے، ارشاد فرماتے
کانت من عادت العرب سیومنا ابناؤہم و بناتہم تفاؤلا کما ام البنین و کا ام الحارث۔ عرب کی یہ پرانی عادت تھی کہ بیٹا یا بیٹی کے ہونے سے پہلے وہ نیک فال کے طور پر، شگون کے طور پر اپنے بیٹے یا بیٹی کی کنیت رکھتے تھے۔ جیسے نام رکھا ام البنین، کنیت کیا رکھی؟ ام البنین۔ مطلب کیا نکالا؟ اللہ اسے بیٹوں کی ماں بنائے گا تو سلام نہ کرو حزام کی نظر کو جس نے فاطمہ کا نام رکھا ام البنین، اور اللہ نے 4 بیٹے دیے، آنے سے پہلے نام رکھا۔ یہ عرب نام رکھتے تھے ام الحارث۔ ام الحارث شیر کی ماں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیر ہوگا، کبھی میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، کبھی ڈرے گا نہیں، میدان میں ڈٹا رہے گا۔ تو یہ نام ہوتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ لیکن جناب ام کلثوم کو جو پیغمبر نے نام دیا تو شہزادی کی اولاد تو کوئی ہے نہیں، تو پھر پیغمبر نے ایسا نام کیوں دے دیا؟ اب یہاں سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں وَلَكِنِّي أُجِلُّ النَّبِيُّ الْأَعْظَمَ أَن يُسَمِّيَ اسْمًا تَفَاؤُلًا، کہ پیغمبر کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد ایسا نام رکھے ہی گا نہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ نام رکھا ام کلثوم، اولاد کوئی ہے نہیں، پیغمبر ایسا نام رکھیں گے نہیں۔ تو اب اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں ھذا من المسلمات ان الامہ یستعمل فی لسان العرب بمعنی الاصل۔ یہ مسلمہ ہے، عرب ان کا لفظ اصلیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، حقیقت کے لیے، اصل کے لیے۔ جیسے کعبے کو کہا گیا ام القری، زمینوں کی اصل۔ مطلب کیا ہوا؟ ساری زمین یہاں سے نکلی، تو ام کے معنی ہے اصل۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے شاید اب بھی غور نہیں کیا۔ اب جناب ام کلثوم کے نام پہ غور کیجئے۔ ام کے معنی اصل۔ کتنے حرف ہیں بعد میں؟ کاف، لام، سے، واو، میم، کتنے ہوئے؟ 5۔ تو گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پنجتن کی اصل کو دیکھنا ہو ام کلثوم کو دیکھو، یہ پنجتن کی اصل ہے۔ آپ نے بہت بھاری جملہ تھا جو سنبھال لیا، اب بات کو بالکل آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ تک میری بات پہنچ جائے۔ اب علامہ نور الدین جزائری تحریر فرماتے ہیں الست تعلم ان اللہ خلق کاف الامر للخطاب واللام للولایت والکتاب والوساء للصلاة والواو للغیاب والمیم للملکوتیت والملک والمحمدیہ۔ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ نے یہ ساری کائنات کیسے بنائی؟ کہ بس وہ کن کہتا تھا کائنات بن جاتی تھی، تو کن کا کاف لیا، کلثوم کو دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے شاید اس سے آسان نہ ہو بات، کن کا کاف لیا، کلثوم کو دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ کن کی مالکہ ہے ام کلثوم، یہ جو کہہ دے گی اللہ اکبر وہ ہو جائے گا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ کاف کے بعد کون سا حرف آیا؟ لام۔ واللام للولایت والکتاب۔ اللہ نے لام یا تو ولایت سے دیا یا کتاب سے دیا۔ ولایت والا لام آپ کی آنکھوں کے سامنے، کتاب میں کون سا لام آیا؟ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد۔ یہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ لام آیا ہے، آج تک کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ دنیا میں نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر پائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ایک سلوات بھیجے مل جل کے لام ایک ایسا حرف ہے جو حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یا خدا جانتا ہے یا یہ آئمہ جانتے، باقی کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ تو گویا اللہ نے اشارہ کر دیا کہ کلثوم کو یا میں جانتا ہوں یا یہ 14 جانتے ہیں، باقی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی جانتا نہیں ہے تو منبر پہ پڑھے گا کیا؟ اس لیے فضائل پر پردہ پڑا رہا۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ لام کے بعد کون سا حرف آیا؟ سا۔ سے اللہ نے کہاں سے دی؟ وَالسَّاءَ لِلثَّوَابِ۔
ثواب کی سے ام کلثوم کو دی۔ کیا مطلب ہوا؟ ثواب کی مالکہ بنایا اس مخدومہ کو، ثواب کی مالکہ بنایا اس معظمہ کو، ثواب پہ اختیار دیا ام کلثوم کو۔ ثواب لینا کاہے کا ہے کہ صاحب نماز پڑھی، ثواب لینے چلو، روزہ رکھا، ثواب لینے چلو۔ ثواب بانٹے گی کون؟ ام کلثوم۔ اما جن نمازوں سے بغض علی کی بدبو آ رہی ہو تو کیا بی بی ثواب دے گی؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غیرت دار اولاد باپ کے دشمن کو برداشت نہیں کرتی، باپ کا دشمن ہے، سے ثواب سے دی۔ والواو للغیاب، غیبت سے اپنی واو دی اللہ نے، جیسے اللہ غائب ایسے اس بی بی کے فضائل کو پردے میں رکھا، غیبت میں رکھا۔ آخری حرف کیا ہے؟ میم۔ اب میم کے لیے 3 جملے فرماتے ہیں، والمیم للملکوتیت والملک والمحمدیہ۔ یہ میم یا ملکوتیت کا ہے یا ملک کا ہے یا محمد نے اپنے نام سے دیا۔ یہ ہاتھ میرا جڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس جملے کو پڑھ کے گزرا تو غالباً وشاکھاپٹنم کی بات ہے، میں مولانا جعفر صاحب کو میں نے فون کیا، انہیں میں نے یہ روایت سنائی، وہ جھومنے لگے کہ یار یہ کہاں سے مل گئی؟ میں نے کہا یہ فلاں کتاب سے ملی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی وقت میرے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے کتاب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یار اس سے زیادہ محنت اب دنیا میں ہو نہیں سکتی، یہ بڑا عجیب نکتہ تمہارے دماغ میں آیا۔ اب وہ نکتہ کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اگر علماء کا مجمع زندگی بھر داد دے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھوں گا یہ کہ آپ کب تک داد دیتے ہیں، کتنی داد دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے میم اپنے نام سے دیا، یہی وجہ ہے محمد کے شروع میں میم، کلثوم کے آخر میں میم۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا، علی جب دنیا میں آئے پہلی غذا محمد سے لی، زبان چوس کر آخری غذا ام کلثوم سے لی، روزہ کھول کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کلثوم کو جو میم دیا ہے اپنے نام سے محمد نے، محمد کے شروع میں میم، کلثوم کے آخر میں میم۔ اب مولائے کائنات کے جتنے فضائل مان لیجئے، کوئی تھا نہیں ہے کہ علی کے فضائل کی حد کیا ہے، شروع کہاں سے ختم کہاں پر۔ علی کے تمام فضائل 2 غذاؤں کے درمیان، پہلی غذا لعاب محمد، آخری غذا دسترخوان کلثوم۔ 2 غذاؤں کے درمیان علی کی زندگی ہے۔ اور آسان کرو جملے کو، علی کے 2 ضامن رزق، پہلا ضامن ہے محمد، آخری ضامنہ ہے ام کلثوم۔ تو جو ایسی بیوی ہو کہ جو کائنات کو بانٹنے والے کو کھلاتی ہو، آخری غذا یہی تو تھی مولا کی۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دے رہا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں پڑھنا تھا، نہیں کہنا تھا، چونکہ لگ بھگ مجھے 35 منٹ تو صرف نام کی وضاحت میں چلا گیا، آگے بھی مجھے عرض کرنا ہے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر میری بات تمام ہو جائے۔ کیا غذا رکھی تھی بی بی نے آخری وقت میں بابا کے سامنے؟ روٹی، نمک، دودھ، 3 غذائیں تھیں۔ کیا پڑھتے ہیں علماء کہ جب 3 غذاؤں کو ایک دستر پہ علی نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے 3 نعمتیں ایک وقت میں استعمال کی ہوں؟ تو بیٹی نے نمک ہٹانا چاہا، علی نے کیا کہا؟ دودھ ہٹا لو، شیر ہٹا لو۔ علماء نے اس کی توجیہ کیا کی کہ وہ چونکہ علی جانتے تھے کہ ابھی سر پہ ضربت لگے گی، قاتل بھاگے گا تو قاتل کو یہ دودھ پلایا جائے گا،
میں اس وجہ کو مان لیتا، لیکن گھرانہ آل محمد کا ہے، اما ایک جام اگر ہوتا شیر کا یہی ہوتا تو علی شاید ہٹوا دیتے، لیکن جس کے دروازے سے ساری کائنات کھاتی ہو، کیا اس گھر میں صرف یہی ایک پیالہ دودھ ہوگا؟ تو یہ تو وجہ نہیں تھی کہ علی نے کہا اس کو ہٹا لو تاکہ قاتل کو پلایا جائے۔ پھر علی نے دودھ کو کیوں ہٹوایا؟ اب وجہ کو محسوس کیجئے گا۔ آدمی خواب دیکھتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، کسی کو اچھے خواب آتے ہیں، کسی کو برے خواب آتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سانپ دکھائی دیا، آپ نے مولانا امیر صاحب سے کہا کہ قبلہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، تو تعبیر کیا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جو سامنے آنے والا ہے۔ سانپ کا مطلب دشمن۔ آپ نے دیکھا کہ صاحب میں نے خواب میں سانپ کو مار دیا، آپ مولانا کے پاس گئے، کہا آپ کا ایک دشمن ختم ہو گیا، تلوار سے نہیں اخلاق سے، کردار سے۔ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے، آپ اٹھے جا کے مولانا سے پوچھا مولانا میں نے پانی دیکھا ہے، پانی کا کیا مطلب ہوا؟ زندگی کا بڑھنا، یہی ہے۔ آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ گئے مولانا کے پاس، کہ مولانا میں نے اپنے کو دودھ پیتے دیکھا ہے، تو تعبیر جانتے ہیں کیا اس کی؟ تمام علماء تعبیر نے جو اس کی تعبیر لکھی وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ میں پڑھ گیا، آپ نے اب بھی غور نہیں کیا، خواب میں جو دکھتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، دودھ کی تعبیر کا نام ہے علم۔ اب نہ جانے میں اپنے سر کو کہاں لے کے جاؤں اور اپنی فکر کہاں لے کے جاؤں۔ ساری دنیا کہتی ہے دودھ کا خام میں پینا علم کا بڑھنا، علی نے کہا بیٹی دودھ ہٹا لے، میں اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کیا کم ہے کہ ساری دنیا جس کا نمک کھاتی ہے وہ تیرا نمک کھا رہا ہے، کیا اتنا کم ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی تجھے کچھ چاہیے؟ دنیا کو نمک کھلانے والا تیرا نمک کھا رہا ہے۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حیدری۔ بیٹی میں اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، امام وقت ہوں، دودھ ہٹا لے۔ اتنا کیا کم ہے کہ جس کا نمک دنیا کھاتی ہے وہ تیرا نمک کھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ قاتل کو دودھ پلوانا تھا، یہ تو گھر وہ ہے کہ اگر زمین پہ ٹھوکر مارے تو کوثر جاری ہو جائے۔ ایک دودھ کے پیالے پہ کیا اہل بیت جیتے تھے؟ بات ختم کر رہا ہوں، جو تلاوت کی ہے میں نے آیت، وہاں سے بس بات کو ملانا چاہ رہا ہوں، ساری بات درمیان کی چھوڑتے ہوئے۔ کربلا پہنچی شہزادی، کربلا سے شام آئی، چھوٹا سا قافلہ ہے جو اسیر بن کے شام پہنچا ہے۔ قافلے کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر تھی؟ بڑی بہن جناب زینب اولیاء مقام۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ شام آنے تک دو چار موقعوں کے علاوہ شہزادی ام کلثوم نے کوئی کلام نہیں کیا، خاموش، کیونکہ جو قافلہ سالار ہے وہ بول رہی تھی اور اس کے لہجے میں علی کے لہجے کی گھنگرج تھی، ذوالفقار کی کاٹ تھی، تو ام کلثوم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یا ایسا کہہ لیجئے کہ دونوں بہنوں نے ذمہ داریوں کو بانٹ رکھا تھا، شام تک کی ذمہ داری میری ہے، شام کو الٹنا تیری ذمہ داری ہے، یا دونوں میں یہ طے ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ دربار میں شہزادی کا پہلا قدم آیا، ادھر عمرا روسا سفرا بیٹھے ہوئے تھے یزید کے دربار میں، یزید نے بد کلامی شروع کی امام کی شان میں۔ اب جو تاریخوں میں ہے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ جملہ بھی گستاخی ہے،
مگر پھر بھی ادب کے ساتھ میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو یزید نے دربار میں کہا. اہل بیت کو نشانہ بنایا, امام حسین کے سر کی جانب اشارہ کیا, وہ اشارہ کر کے کہتا ان المؤمنین قد اجمع علی وقد خرج علی حسین بن علی, سارے مومنوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی, اکیلا تھا جس نے بغاوت کی. یہ بھی گستاخی ہے, مگر میں بہت احترام کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آگے اس نے بڑے مغلظات بکے, بکتا رہا. ادھر شہزادی مڑی ہے بڑی بہن کی طرف. اب جملے کو محسوس کیجئے گا جو جناب ام کلثوم نے کہا جناب زینب سے. ارشاد فرماتی ہیں اتاذن لی ان اکلم ھذا السکیر الصغیر, شہزادی اجازت ہے اس جہنمی سے کلام کروں. دیکھیں, جسے تقریر کی ابتدا یاد ہے, ثواب کی مالکہ کون ہے؟ ام کلثوم. ثواب کی مالکہ نے یزید کو کیا کہا؟ جہنمی 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 جہنمی. اما جب جنت کی مالکہ نے کہہ دیا کہ جہنمی ہے تو اب چاہے ذاکر نائک ہو یا فضل الرحمان ہو, اب اسے جنت نہیں پہنچا سکتا. کا اجازت ہے جہنمی سے کلام کروں. ایک جملہ تو شہزادی کا یہ ہے. اسی جملے میں ایک لفظ اور آپ نے استعمال فرمایا, ھذا السکیر الصغیر. کاف اور قاف, نقطے والا اور بغیر نقطے والا, دونوں کاف اور قاف کو استعمال کیا. پہلے کہا سکیر, پھر کہا سکیر. سکیر بنا ہے سکران سے. سکران کہتے ہیں نشہ کرنے کو, شراب پینے کو. اس کا عربی میں جب فاعل آئے گا تو اسے کہا جاتا ہے ساکر, مطلب نشہ کرنے والا. ساکر کون ہوتا ہے؟ جو کبھی کبھی نشہ کرتا ہو. مگر شہزادی نے کیا ساکر نہیں کہا, سکیر السکیر. سکیر کہتے ہیں وہ نشیڑی جو 24 گھنٹے شراب پیتا ہو. میں کہہ چکا, آپ نے اب بھی جملے پہ غور نہیں کیا. پہلا قدم رکھا ہے کلثوم نے دربار یزید میں. پہلی ملاقات ہے بی بی کی یزید سے, اور پہلی ہی ملاقات میں چہرہ دیکھ کے کیا کہا؟ 24 گھنٹے کا شرابی, 24 گھنٹے کا شرابی, 24 گھنٹے کا شرابی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی, آپ تو پہلی مرتبہ دربار میں آئی ہو, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ 24 گھنٹے پیتا ہے؟ شاید ام کلثوم جواب دے کہ جیسے میرا بابا ساری کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا تھا, میری آنکھیں ایسی ساری دنیا کو دیکھتی. جس کے دل میں ام کلثوم کی محبت اور دونر بلند کر کے نعرہ اجازت ہے جہنمی سے اور نشیڑی سے کلام کروں. بی بی نے اتنا جملہ کہا, آنکھوں ہی آنکھوں میں جناب زینب نے اجازت دی. بسم اللہ. اب جناب ام کلثوم کو یزید کو خاموش کرنا چاہیے تھا. اب جناب ام کلثوم کا پہلا جملہ یزید کی طرف ارشاد فرماتے ہیں سق ایھا اللعین ابن اللعین لا لسان اہل البر والبحر وعلی لسان اہل الارض والسماء. پہلا جملہ یزید کی طرف. میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں, یہاں پر تقریر کر رہا ہوں. مجلس کے دوران کوئی بدتمیز شخص سزا خانے میں آ جائے, مسجد میں آ جائے, اور وہ میری تقریر کو ڈسٹرب کرنے لگے, میں پڑھ نہ سکوں, پریشان ہو جاؤں, ایسا موضوع اس میں ذہن میں یکسوئی نہ ہو, کوئی بدتمیزی کرنے لگے مجلس میں کھڑا ہو کر, تو آپ کیا کریں گے؟ اسے عزت سے بٹھائیں گے؟ نہ, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بدبخت کو یہ تمیز نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے, تو فوراً جب عزت دار کسی بے عزت کو خاموش کرتا ہے تو اسے عربی میں کہتے ہیں سخت. چپ. لہجے کا انداز دیکھا آپ نے؟ اگر عزت دار بدتمیز کو خاموش کرے تو عربی میں کہا جاتا ہے سخت. ہاں, مجلس ہو رہی ہو, مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ اذان کا وقت ہو جائے, برادران اہل سنت کی اذان,
میرے کانوں میں آواز نہ آئے اور میں مجلس پڑھتا رہوں. نیچے سے سجاد بھائی کہیں مولانا اذان ہو رہی ہے, ذرا 2 منٹ کے لیے چپ ہو جائیے, بعد میں کنٹینیو کر لیجیے گا یہاں سے تقریر. یہ ہوتا ہے عزت دار کا عزت دار سے کلام, کہ جب اسے خاموش کرتا ہے تو اسے عربی میں کہتے ہیں اسکت, یا اسے کہا جاتا ہے ماں, خاموش ہو جائیے 2 لمحے, اذان ختم ہوگی پھر آپ کلام کر لیجیے گا. لیکن جب عزت دار بدتمیز کو خاموش کرتا ہے تو کہتے ہیں سخت سخت سخت. ام کلثوم نے ماں نہیں کہا, اسکت نہیں کہا. یزید حسین کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا, ادھر علی کی بیٹی نے کہا چپ. بدتمیزی جاری تھی یزید کی, ادھر علی کی بیٹی نے ڈانٹ کے کہا خاموش, زبان بند. اب آپ اندازہ لگائیے ام کلثوم کا یہ لہجہ کیا دنیا کو بتانے کو کافی نہیں کہ دربار اس کا ہے, مالک کا یہ ہے. ورنہ ڈرنا چاہیے تھا شہزادی کو کہ ظالم کا دربار ہے, مار ڈالے گا. پر جیسے ہی یزید نے دیکھا کہ میرے دربار میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے چپ, زبان بند, اب دوسرا حملہ ام کلثوم نے کیا. اس حملے کے انداز کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوری زندگی بھی اگر مجلس سے پڑھتا رہوں اس سے بڑا جملہ زندگی میں پڑھ نہیں پاؤں گا. روایت کہتی ہے فوراً ام کلثوم نے کہا سب ایھا اللعین ابن اللعین, اور ملعون کے ملعون بیٹے چپ, اور ملعون کے ملعون بیٹے چپ, اور ملعون کے ملعون بیٹے چپ. تجھ پر بھی لعنت, تیرے باپ پر لعنت, تیرے دادا پر لعنت, تیرے خاندان پر لعنت. کیا مطلب ہوا؟ تو علیہ اللعن, تیرا باپ علیہ اللعن, تیرا دادا علیہ اللعن. جملے کو الٹا کیجئے, میرا بھائی علیہ السلام, میرا بابا علیہ السلام, میرا دادا, ہم سب علیہ السلام. اہل بیت میں تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار. یزید یا یزید یا یزید یا یزید یا اہل بیت میں تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار. شہزادی کا پہلا حملہ یزید کے اوپر, چپ, تو ملعون, تیرا باپ ملعون, تیرا دادا ملعون, تیرا خاندان ملعون, ہمارا بھائی علیہ السلام, ہمارا بابا علیہ السلام, ہمارا دادا ابو طالب علیہ السلام, عبد المطلب علیہ السلام, ہمارا پورا خاندان. اچھا صرف لعنت کیا شہزادی نے کی تھی یزید پر؟ اگر آپ یہ مانیے کہ جناب ام کلثوم نے کہہ دیا کہ تجھ پر لعنت, تیرے باپ پہ لعنت, تیرے دادا پہ لعنت, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ شہزادی کی لعنت ہے اور شہزادی نے لعنت کر دی؟ نہ, اب لعنت کا دائرہ بتایا شہزادی نے. ارشاد فرماتی ہے علی لسان اہل البر والبحر وعلی لسان اہل الارض والسماء. خشکی میں رہنے والے بھی تجھ پہ لعنت کرتے ہیں, سمندر میں رہنے والے بھی تجھ پہ لعنت کرتے ہیں, زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں, آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں. یزید پر لعنت کا شجرہ بتا دیا کہ جو زمینوں میں رہے یزید پر لعنت نہ کرے اسے رہنے کا حق نہیں. بات ساری چھوڑ رہا ہوں, صرف ایک جملہ شہزادی کا سنانا جس کے لیے ساری زحمت آپ کو دی. آگے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اتشتم قرآنا, قرآن کو گالی دیتا ہے. امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, امام حسین کی. شہزادی فرماتے ہیں قرآن کو گالی دیتا ہے. اب اگر صرف قرآن کہا ہوتا شاید آگے نہ پڑھتا. آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا میں جتنے قرآن ہیں, جس جس گھر میں قرآن ہے, قرآن کے ہر دشمن پہ ام کلثوم نے لعنت کی ہے, چاہے اس دور کا یزید ہو یا آج کا وسیم رشدی ہو. ہر دشمن قرآن پہ بی بی نے لعنت کی ہے. ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا میں جو قرآن ہے کوئی رحل میں رکھا گیا, کوئی جزدان میں رکھا گیا,
کوئی طاق میں رکھا گیا، کوئی الماری میں رکھا گیا۔ حسین وہ قرآن نہیں ہے کہ جو رحل میں رہا ہو، طاق میں رہا ہو، الماریوں میں رہا ہو یا مسجدوں میں رہا ہو۔ حسین وہ قرآن ہے، کانا رحلہ صدر المصطفیٰ۔ حسین وہ قرآن ہے جو کبھی مصطفیٰ کے یہاں رہا، کبھی یہاں رہا، کبھی یہاں۔ کاغذ والا قرآن نہیں ہے حسین۔ آخری جملہ، سارا بیان ختم کر رہا ہوں، ساری باتیں چھوڑ کر۔ اب یزید کی طرف دیکھا اور بالکل چیلنج کے انداز میں علی کی بیٹی کہتی ہے، لا یہولو ولا ینبہ الکلب الاہلی علی الوجہا۔ یہ جتنے تیرے دربار میں بیٹھے، پوچھ ان درباریوں سے، نسلی کتا۔ میں پتہ نہیں کس انداز میں پڑھوں گا، چونکہ میں تو نہیں جانتا کہ میری کیفیت کیا ہے، آپ کی کیا ہوگی وہ آپ جانیں۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں، پوچھ اپنے درباریوں سے، نسلی کتا، نسلی کتا، نسلی کتا نہ شریفوں پہ جھپٹتا ہے نہ بھونکتا ہے۔ دیکھیں آپ نے بڑے آرام سے جملے کو سنا، مگر آج تک دنیا میں اس جملے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو آج یہاں ہوا۔ جناب ام کلثوم کیا کہتی ہے؟ پوچھ اپنے درباریوں سے، نسلی کتا شریفوں پہ بھونکتا نہیں ہے نہ جھپٹتا ہے۔ کیا مثال ہے اس کی دنیا میں؟ جو انسان صبح کی نماز کو مسجد میں آتا ہے وہ روزانہ اس کا انداز دیکھتا ہوگا۔ آپ گھر سے چلیے، آئیے مسجد کی طرف، کتے محلے میں بہت ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دیکھیں گے اچھا شبیر بھائی آ رہے ہیں، گردن تو اٹھائے گا، بھونکے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسلی اگر ہوگا، بالکل آسان کروں بات کو، ایک ایک آدمی سمجھ جائے۔ نبی کریم کا دور، ایک بڑا لمبا چوڑا صحابی پیغمبر کا، صبح کی نماز سے غائب ہو گیا، جماعت میں حاضر نہیں ہوا۔ آخری مرحلہ بیان سمیٹ رہا ہوں، وقت کے اندر انشاءاللہ کوشش ہے کہ بات میری ختم ہو جائے۔ نماز سے غائب ہو گیا، نہیں آیا۔ ظہرانے کے بعد پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی صبح کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور میں چلا تو تھا نماز کے لیے، مگر یہودی کا جو مکان راستے میں ہے اس کا کتا بیٹھا تھا، اس نے مجھے واپس دوڑا دیا، اس لیے میں نماز میں نہیں آ سکا۔ تو نبی نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، لیکن کل نماز میں ضرور آنا، کل ناغہ نہ ہونے پائے۔ دوسرا دن آیا، کتے نے پھر یہی حرکت کی، پھر یہ نماز میں نہیں پہنچے۔ وقت تمام ہو گیا، نماز کے بعد پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پیغمبر نے کہا تم آج بھی نہیں آئے نماز میں؟ اس نے کہا حضور میں کیا کروں، وہ لگتا ہے یہودی میرا کوئی دشمن ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال رہا ہے، اس نے کتے کو سکھایا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی اس کے گھر پہ آیا کتے نے مجھے پھر دوڑا لیا، مجھ پہ جھپٹا بھی، مجھ پر بھونکا بھی، میں ڈر کے واپس چلا گیا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو ایک کام کرو، کل نماز میں ضرور آنا، کل ناغہ نہ ہونے پائے۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔ اب نبی کے کہنے سے پہلے یہ غصے میں نبی کے پاس پہنچے، آج تو آپ کو یہودی کی خبر لینی پڑے گی۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کتے نے آج پھر مجھے دوڑا لیا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو، نماز ختم کی، نبی نے یہودی کے مکان پہ پہنچے، دروازہ صحابیوں نے کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا، آ کے دیکھا کہ رسول رحمت میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہتا سرکار آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا کیوں زحمت فرمائی؟ کہا ایک بات بتا تو نے کتا پال رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حضور ہے میرے پاس ایک کتا۔ کہا اس صحابی کو میرے جانتا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ کہا تیرا کتا 3 دن سے اس پر بھونک رہا ہے، اسے نماز میں نہیں آنے دیتا۔ اس نے ہاتھ جوڑے معذرت کی کہ حضور میری تو کوئی خطا نہیں ہے، کتا ہے، جانور ہے، ہو سکتا ہے بھڑک گیا ہو، بھونک گیا اس پر، میں نے تو کتے کو کچھ نہیں سکھایا۔ اب یہ غصے میں دیکھے حضور کوئی نہ کوئی دشمنی نکال رہا ہے، بتانا نہیں چاہتا۔ نبی نے کہا چل رہنے دے، ایک کام کر، آج تو سلمان کے یہاں سونا، سلمان تیرے گھر سوئے گا۔ آخری بات، مجلس تمام کر رہا ہوں یہیں پر، سلمان تیرے گھر سوئے گا، تو سلمان کے یہاں سونا۔ سلمان گئے تہجد کے لیے، اٹھے، نماز صبح کی اذان کی آواز آئی، سلمان نے گھر چھوڑا، یہودی کے مکان کے قریب گئے، کتے نے گردن اٹھائی، سلمان کا چہرہ دیکھا، گردن جھکائی، سو گیا۔ سلمان مسجد میں، نبی نے سلمان کو آتا دیکھا، کہا کتے نے کچھ نہیں کہا؟
کہ حضور گردن تو اٹھائی تھی مگر بولا کچھ نہیں، ویسے سو گیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے یقیناً اس نے سکھا رکھا ہے، ان پر کیوں نہیں بھونکا کتا، مجھے پہ کیوں بھونکتا تھا؟ نبی نے کہا رکو اتمام حجت ہونے دو، کل بھی ایسا ہی کرنا، تم دونوں ایسے ہی سونا، تم اس کے یہاں سلمان تمہارے یہاں۔ دوسرا دن ہوا، کتے نے پھر سلمان کو دیکھا، پھر کچھ نہیں کہا۔ اب دوسرے دن تیسرے دن جب یہی کہانی دہرائی گئی تو ان کا غصہ تو ساتویں آسمان پر۔ اب یہ کہے کہ چلیے اب یہودی کی خبر لیجئے۔ اب رسول چلے تمام صحابہ کرام کو لے کر۔ یہودی نے دیکھا کہ آج پھر اللہ کا رسول آیا ہے، تو یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج پھر آپ میرے گھر پر؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے اس کتے کو کچھ سکھا نہیں رکھا؟ سلمان 3 دن سے آ رہا ہے، سلمان پہ نہیں بھونکا، اس پر تینوں دن بھونکا۔ اس نے کہا حضور کتے کو بلا کے خود پوچھ لیجئے، میں کتے کو بلوا نہیں سکتا۔ روایت کہتی ہے نبی نے کتے کو بلایا، آگے حد ادب ہے کہوں گا کچھ نہیں، نبی نے کتے کو بلایا، کتا نبی کی بارگاہ میں آ گیا، نبی کے پاس آیا، کھڑا ہوا، زبان بے زبانی سے نبی سے کلام کیا۔ نبی نے فصیح زبان عطا کی، کہا ایک بات بتا، تو سلمان پہ کیوں نہیں بھونکا، اسی پہ کیوں بھونکتا رہا؟ کتے نے فصیح عربی میں کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بزم میں بیٹھ کر علی پہ بھونکتا ہے، میں اس پر بھونکتا ہوں۔ تو کیا فرمایا تھا شہزادی نے؟ نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا، اگر بھونک رہا ہو تو کتا نسلی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ اگر بھونک رہا ہے کتا کسی شریف پر تو نسلی نہیں ہے، یا اگر کتا نسلی ہے تو پھر سامنے والا شریف نہیں ہے۔ شہزادی نے یزید کو 2 جملوں میں اوقات بتائی، پوچھ اپنے درباریوں سے، نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا، نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا، نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا، تو اتنی دیر سے حسین پہ بھونک کے بتا رہا ہے تو نسلی نہیں ہے۔ اب بس بات ختم کر دی، آخری جملہ سنبھالیے، بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے، بلکہ شیعہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب کوئی یہ بتا دے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ پتہ ہے دنیا میں کسی کو یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ میرے خیال سے تو یزید کی اولاد بھی نہیں جانتی ہوگی کہ یزید کو دفنایا کہاں گیا۔ اچھا ساری دنیا کہتی ہے کہ مولانا کوئی یزید کی قبر بتا دے کہاں دفنایا گیا، مردود و ملعون کہاں پہ دفنایا گیا، مگر آج تک یزید کی قبر کا نشان کسی کو ملا نہیں۔ ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ کن کی مالکہ نے کہہ دیا تھا کتا کتا کتا، زمانے میں انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، کتے کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ مالکہ کن نے کہہ دیا تھا۔ تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ کربلا جانا کی نمانا دونات بلند کر کے نعرے تو نسلی کتا شریفوں پر نہیں بھونکتا۔ ثواب کی مالکہ نے کہا ساری بات چھوڑ رہا ہوں، بس آیت سے بات کو ملا رہا ہوں۔ اس کے بعد شہزادی نے بیچ میں بڑا طولانی کلام کیا، اور آخر میں شہزادی نے ایک جملہ کہا، اما قرأ کلام جدی رسول اللہ، کیا تو نے میرے جد کا وہ کلام نہیں سنا؟ اتقوا من نفس الیتیم فإنہ یتزلزل بہ العرش، کہ یتیم کی ٹھنڈی آہوں سے بچو کیونکہ یہ عرش کو کپ کپا دیتی ہے۔ وَنَحْنُ ایتام محمد، ہم تو محمد کے یتیم ہیں، ہمیں ستاتا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی ایک جملہ کہتی ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جا کے فریاد کرے گا، اور تو کہے گا اعفنی یدرکنی یا حسین، اعفنی یدرکنی یا حسین، حسین مجھے معاف کر دے، حسین میری مدد کو آ۔ ولیکن اللہ لا یسمع صوتک، مگر اللہ تیری آواز حسین تک جانے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل اور انسان کے درمیان۔ تو جہنم میں رہے گا، جہنم سے تیری آواز حسین کے کانوں تک نہیں۔
بس اتنا سا ہے یہ فلسفہ اور اتنی سی ہے یہ بات کہ جو مقدمہ، جو مخدومہ، جو عظیم المرتبت بی بی، جو معظمہ بیٹی فاطمہ کی ہو، بیٹی علی کی ہو، بس آج کا دن منسوب اسی ذات سے ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ایک چھوٹا سا طالب علم 1 گھنٹے کے آس پاس بی بی کے فضائل پڑھ سکتا ہے تو پھر علماء کا علم کیا ہوگا، مجتہدین کا علم کیا ہوگا، جنہیں علامہ کہا گیا، علامہ ہلی کا علم کیا ہوگا، سلمان کا علم کیا ہوگا، ابو ذر کا علم کیا ہوگا، اس علی کا علم کیا ہوگا جس نے اپنی گود میں بیٹی کو پالا، اس فاطمہ کا علم کیا ہوگا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں اتنی ہی دعا ہے کہ اہل بیت کی وہ شخصیتیں کہ جن کے فضائل یا مصائب ممبروں پہ نہیں پڑھے جاتے، تمام مجمع کو، ذاکرین کو اتنی توفیق عنایت فرما کہ وہ اہل بیت کا مکمل تذکرہ کرنے کی لائق بن سکے۔ تو یہ واسطہ عظمت آل محمد کا پروردگار، جس مخدومہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، جس معصومہ کا تذکرہ کیا ہے، جس مظلومہ کا تذکرہ کیا ہے، جو خود صاحب اولاد نہیں تھی مگر پروردگار آج اس دنیا میں جو بچیاں اب تک اولاد سے محروم ہیں، پروردگار اسی بی بی کے صدقے سے ان کے دامن امید کو پر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خصوصی دعا ہے تیری بارگاہ میں، یہ مخدومہ جنت البقیع کی کسی قبر میں سو رہی ہے، اور وہ قبر بھی ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی سایہ یا سائبان نہیں ہے۔ پروردگار اس معصومہ کے صدقے سے جلد از جلد جنت البقیع کی عالی شان تعمیر فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کے امام کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے اور مبارک ولادت با سعادت کی مبارکباد بآواز بلند صلوات کے ساتھ پیش فرمائیں۔